الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. 23 اور 24 نمبر کی آیات سورہ بقرہ کی کل بھی تلاوت کی گئی تھی اور آج بھی تلاوت کی گئی ہے. ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے ان نامور شعراء، ادبا، فصحاء، بلغاء کو چیلنج کیا تھا جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ہی ناز تھا، ان کو اپنی زبان دانی پر فخر تھا. ساری دنیا کو وہ لوگ گونگے کہا کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں، بس ہم لوگوں کو ہی عربی آتی ہے، ساری دنیا گونگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم کو اپنی زبان دانی پر اتنا بڑا ناز ہے، اتنا بڑا فخر ہے، تو تم لوگ بھی قرآن کی مثال پیش کرو. اور اگر تم قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے، چلو 10 سورت لاؤ. 10 سورت نہیں لا سکتے، ایک سورت ہی لے کر کے آؤ، ایک آیت پیش کرو. لیکن وہ لوگ قرآن کی مثال تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہو گئے. یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی مجلسوں میں قرآن پاک کے باکمال ہونے کا اعتراف کرتے تھے. بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. چنانچہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور مکہ کے لوگوں میں بڑا سردار جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، بڑا ہی دانشور عقل مند کہلاتا تھا، ان کو بھی اس مجلس کے اندر شریک کیا اور اس کو صدر نشین بنایا لوگوں نے. اور آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ صاحب حج کا زمانہ آ رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جو قرآن پاک ہے، وہ جو تلاوت کرتے، اس قرآن پاک کی تلاوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، روز بروز اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو قرآن پاک سے بدگماں کرنے کے لیے اور دین اسلام سے روکنے کے لیے کیا حربہ استعمال کرنا چاہیے؟ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اچھا تم لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرو، اپنی اپنی رائے پیش کرو کہ اس قرآن کے خلاف لوگوں کو کیسا بھڑکایا جائے، بدگماں کیا جائے، بدزن کیا جائے. تم لوگ رائے پیش کرو. ان لوگوں نے ایک رائے یہ پیش کی کہ ہم لوگ آنے والے حجاج کو، یعنی باہر سے لوگ حج کرنے جو آئیں گے، ان سے جا کر کے کہیں گے دیکھو یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور یہ قرآن پاک جو اس کی زبان سے نکل رہا یہ اس کی بڑھ ہے، یہ اپنی طرف سے یہ کہہ دے رہے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا نہیں، لوگ تو جب ان کی بات سنیں گے، ان کا کلام سنیں گے تو لوگ کہیں گے ارے یہ پاگل کا کلام نہیں ہوتا، مجنون کا کلام نہیں ہوتا، یہ تو کسی بڑے کا کلام ہے. تو یہ تمہاری بات کی تکذیب کر دیں گے، جھٹلا دیں گے لوگ، یہ رائے مجھ کو پسند نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو کہیں گے یہ شاعر کا کلام ہے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ وہ لوگ تو بڑے بڑے شعراء ہیں، ادبا ہیں، ان کو تو معلوم ہے شعر کیا ہوتا، شاعری کی صفات کیا ہوتی ہے، وہ تو پہچان لیں گے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، اور تمہاری تکذیب کر دیں گے، تم کو جھٹلا دیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہ تو شاعروں کا کلام نہیں ہوتا. یہ رائے بھی پسند نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کہہ دیں گے کاہن ہے، یعنی کاہن یہ شیطان سے نعوذ باللہ جنات سے سن کر کے اپنی طرف سے کچھ کلام ملا کر کے لوگوں کو سناتا ہے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ رائے بھی پسند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لوگ جب سنیں گے تو کہیں گے یہ شیطان اور جنات کے کلام کا ملا ہوا کلام نہیں ہے، شیطان اور جنات کی مدد سے یہ کلام تیار نہیں کیا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ رائے بھی پسند آپ کو نہیں، مجنون بھی پسند نہیں ہے، شاعر بھی پسند نہیں، کاہن بھی اگر پسند نہیں ہے، آپ بتائیے کہ ہم کیا لوگوں سے کہیں تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، قرآن پاک سن کر کے متاثر نہ ہوں. آپ ہی بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اچھا ذرا مجھ کو سوچنے کا موقع دو، میں ذرا سوچ کر کے جواب دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ یہ کہہ دینا کہ یہ جادوگر ہے. کیا کہہ دینا؟ جادوگر ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے یہ خاندان کے لوگوں میں لڑائیاں لگاتا، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی، شوہر بیوی کے درمیان لڑائی، ماں بیٹی کے درمیان لڑائی، یہ جادوگر کا کلام ہے. بس اس پر اتفاق ہو گیا. جب حاجی لوگ باہر سے آنے لگے
اور جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا رہے دیکھو یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ اس کی بات مت سننا، تو الٹا ہی ہونے لگا. لوگوں نے سوچا ایک اور ہو گیا ایک، لوگ متاثر ہونے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اس کا کلام ہی مت سننا، لیکن بعض لوگوں نے اس کا کلام روئی ٹھوس لیا کانوں میں تاکہ ہم اس کی بات نہ سنیں. لیکن بعض لوگوں نے ذرا بھی بات سنی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا اور پھر ایمان قبول کر لیا. آپ کو معلوم ہے ابو جہل جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا تھا، فرعون سے بھی بڑا ہوا کافر اور سخت دل آدمی. فرعون تو مرنے لگا تو فرعون نے مرتے وقت کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان قبول کرتے، ان کے رب کو مانتے. مرتے وقت کم سے کم اللہ کا جو ہے اقرار کر کے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر کے تو مرا. لیکن یہ ابو جہل ایسا خبیث آدمی تھا، اتنا بڑا سخت آدمی تھا، جب غزوہ بدر کے موقع پر 2 چھوٹے بچوں نے ان کو قتل کیا، قتل تو کہ زخمی کر دیا، بالکل گر گیا. یہ ابو جہل گھوڑے پر سے 2 بچوں نے ان کو گرا دیا. جب یہ زخمی ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کا کیا حال ہے، وہ کمبخت مرا نہیں مرا زندہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے قد کے آدمی تھے. یہاں تک کہ میں نے کتاب میں پڑھا یہ جو پیروں کا جو گھٹنا ٹخنا ہوتا، یہ ٹخنا اتنا باریک تھا کہ ایک مرتبہ اتفاق سے کپڑا ہٹ گیا. صحابہ کرام مسکرانے لگے، ان کے پیر کی پتلائی کو دیکھ کر، باریک پیر کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے صحابہ کرام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے تم لوگ؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دبلا اتنا پتلا پیر، اس کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ہنسی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام تم لوگوں کو معلوم ہے تمہارے سامنے ظاہری طور پر تو عبداللہ ابن مسعود کا پیر اتنا پتلا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تم کو معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کا مقام ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کا وزن ہے اللہ کی نظر میں. ظاہری طور پر تو ایسے دکھ رہے، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ فتوے دیا کرتے تھے، اتنا بڑا ان کا مقام تھا. تو یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھا ایک جگہ ابو جہل زخمی پڑا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں انہوں نے بہت مارا تھا، ابو جہل نے بہت مارا تھا، زخمی کر دیتا تھا ابو جہل کمبخت. تو ابو جہل کی چھاتی پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہا اللہ کے دشمن دیکھیے اللہ کی سزا تم کو دنیا میں مل گئی اور آج تو ذلیل اور خوار ہو کر کے میدان بدر میں گرا ہوا ہے. چھاتی پر یہ چڑھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے. تو ابو جہل کہتا ہے میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا، میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، مرنے لگا تو کلمہ پڑھ کر کے مر جاتا، ہو سکتا اللہ قبول کر لیتا. لیکن کیا کہہ رہا ہے کمبخت ملعون، میری گردن کو ذرا لمبا کر کے کاٹنا تاکہ جب گردنوں کو جب رکھا جائے، سروں کو جب رکھا جائے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ ابو جہل سردار کی گردن ہے. مرتے وقت بھی یہ وصیت کر رہا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق نوجوان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی اور گردن کاٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا. یہ ابو جہل رات کو چھپ چھپ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا تھا. یہ ابو سفیان، اخنس بن شریح، یہ 3 آدمی تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ابو جہل اور اخنس بن شریح یہ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ رات کو چھپ چھپ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے رات کی تاریکی میں. ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا یہ تینوں قرآن سن کر کے الگ الگ راستوں سے قرآن سنتے رہے رات بھر. ہم لوگوں کا آج قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. 1.25 پارا رمضان کے دنوں میں 1 پارا پڑھنا مشکل، سننا مشکل. باہر بیٹھ کر کے بات کرتے رہتے، لیکن مسجد میں قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی. توفیق ہی نہیں ہوتی کیونکہ قرآن سے ہم کو لگاؤ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. شراب کا مزہ معلوم ہے، گٹکے کا مزہ معلوم ہے، اور جو ہے تمباکو کا مزہ معلوم ہے، کھانے کا مزہ معلوم ہے، قرآن کا مزہ نہیں معلوم ہے. خدا کی قسم قرآن کا مزہ اگر معلوم ہو جائے
تو رات بھر آدمی کے لیے قرآن پڑھنا قرآن سننا آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول پوری رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ان کو مزہ معلوم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنا ذوق تھا، کتنا تعلق تھا، کیسے صحابہ رات بھر میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتے تھے، صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تھے، ان کو مزہ معلوم تھا، ہم لوگوں کو مزہ ہی نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارا دل گناہوں سے اتنا تاریک ہو گیا، اللہ کے کلام سے ہم کو محبت ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ معمولی ذرا سورہ اگر بڑی ہو جائے لوگ شکایت کرنے لگتے، کہ اتنی بڑی سورت آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، پریشانی ہو رہی ہے، پیروں میں درد ہونے لگا، کھڑے رہ رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی۔ بس صرف مسجد میں آئے تو ہر وقت ہماری نظر گھڑیوں پہ رہتی ہے، کتنی جلدی نماز ہو جائے، کتنی جلدی مصیبت ختم ہو جائے، مسجد سے باہر چلے جائیں۔ باہر بات کرنا، باہر ٹھہرنا، باہر کھڑا ہونا، بکواس کرنا، یہ گوارا، مسجد میں 1-2 منٹ گوارا نہیں۔ تو ابو سفیان اور اخنس بن شریک اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں رات بھر قرآن سنتے رہے۔ صبح کی سفیدی ہو گئی، یہ تینوں ایک طرف سے آئے اور آ کر کے چوراہے پر مل گئے تینوں۔ تو پوچھا تینوں نے آپس میں کہ بھائی تم لوگ کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے؟ اگر وہ جھوٹ بولتے تو کس کو معلوم ہوتا؟ لیکن دیکھو کافر بھی جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تینوں اس وقت کافر تھے، اس میں ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، 2 تو کافر ہی رہے۔ اگر تینوں بات بنا دیتے، کہہ دیتے کہ ہم لوگ فلاں جگہ گئے تھے، ضرورت سے گئے تھے، تو کس کو معلوم ہوتا؟ لیکن تینوں نے کہا کہ ہم لوگ رات بھر قرآن سننے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے کھڑے رہے اور سنتے رہے۔ تینوں نے سچ کہہ دیا۔ تو تینوں نے آپس میں بات کی کہ دیکھو بھائی، اگر اس طریقے سے قرآن چھپ کر کے ہم سنیں گے تو مکہ کے لوگ، عورتیں کیا سمجھیں گے کہ سردار، مکہ کے سردار چھپ کر کے قرآن سن رہے، وہ لوگ بھی کہیں سن نہ لیں اور وہ لوگ بھی مسلمان کہیں نہ ہو جائیں۔ تو ہم لوگ وعدہ کرو آج کے بعد اب قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ تینوں وعدہ کر کے چلے گئے۔ دوسری رات آئی، دوسری رات میں بڑی بے چینی ہونے لگی، دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہونے لگی، چلو جا کر یہ سنیں گے قرآن پاک۔ تینوں پھر رات کو 3 راستوں سے سننے کے لیے آئے، رات بھر پھر سنتے رہے، قرآن سن کر کے صبح پھر چورستے پہ آگے مل گئے۔ تینوں نے بات کی، تینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم قرآن سننے کے لیے گئے تھے، رات بھر سنتے رہے۔ اس کے بعد تینوں نے پھر وعدہ کیا پھر نہیں سنیں گے بھائی، ایسا کریں گے پھر مکہ کے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں گے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو موقع مل جائے الزام لگانے کا، تو اب وعدہ کرو اب قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ تینوں نے پھر وعدہ کیا، لیکن پھر تینوں اپنے وعدوں پر قائم نہ رہ سکے، اور پھر تیسرے دن بھی رات کو قرآن سننے کے لیے آئے۔ رات بھر قرآن سنتے، ان کو مزہ معلوم تھا، ایسی لذت، ایسی حلاوت۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، سید الکائنات، فخر الرسول، تاجدار بطحا، تاجدار مدینہ، تاجدار عالم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہوں گے وہ بھی رات کی تاریکی میں، تو اس میں کیسی کشش ہوگی، کیسی حلاوت ہوگی، کیسا مزہ اور کیسی حلاوت ہوگی، آپ لوگ سمجھ سکتے، اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی آواز ہوگی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، افضل الانبیاء والبشر ہیں، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کیسی کشش ہوگی۔ تیسرے دن بھی پھر وہ لوگ گئے، صبح کے وقت پھر مل گئے۔ اتفاق سے اخنس بن شریح جو تھا وہ لاٹھی لے کر کے سب سے پہلے حضرت ابو سفیان کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ تم قرآن کے بارے میں اور صاحب قرآن کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، قرآن پاک کے اندر تو ایک عجیب و غریب حلاوت ہے، عجیب و غریب مزہ ہے، اور وہ قرآن پڑھنے والا بھی عجیب و غریب ہے، یہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ہم اس کو بالکل سچ سمجھتے، لیکن ہم ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر کے اخنس بن شریح نے اس کا جواب سنا اور سن کر کے ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل سے آ کر کے لاٹھی لے کر کے کہا، سچ سچ بتانا، آج سچ سچ بتانا، تم قرآن کو کیسا سمجھتے ہو اور صاحب قرآن کو کیا سمجھتے ہو، قرآن کے بارے میں تمہارا کیا تاثر ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، دیکھو بھائی، حقیقت میں ہمارا ان کا خاندانی جھگڑا، لڑائی رہتی ہے، ہر چیز میں میں نے اس کا مقابلہ کیا، حاجیوں کو کھانے کا انتظام کیا، سخاوت اور داد و دہیج کا معاملہ کیا، اور پانی پلانے کا انتظام کیا، ہر چیز میں نے مقابلہ کیا، ہمارے خاندان نے مقابلہ کیا، ہر چیز میں ہمارا ان کا کمپٹیشن رہتا، مقابلہ رہتا،
لیکن جب اس خاندان سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، تو اب میں اس کا مقابلہ کیسا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز میں ہم نے مقابلہ کیا، لیکن نبوت میں ہم مقابلات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، قرآن پاک اس کے اوپر اتارا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیوں سے نوازا، تو اب اس کا مقابلہ ہم تو کر نہیں سکتے۔ اس لیے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مقابلہ میں کرتا رہوں گا، اس کے اوپر ایمان قبول نہیں کروں گا۔ میں اس کو بالکل سچ سمجھتا ہوں، اس کے اوپر اترنے والا کلام بھی سچا ہے، اور جس کے اوپر اتر رہا وہ بھی سچا ہے، لیکن میں اس کو نبی نہیں مانوں گا، اس کے اوپر اترنے والے کلام کو بھی نہیں مانوں گا، نعوذ باللہ۔ مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ کس کا تاثر ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کس کا اظہار حقیقت ہے؟ سب سے بڑا اسلام کا دشمن مخالف آدمی قرآن کی تصدیق کر رہا لیکن ماننے سے انکار کر رہا۔ تصدیق تو کر رہا ہے لیکن انکار کر رہا ہے، مانوں گا نہیں، کیونکہ ہمارا ان کا خاندانی لڑائی جھگڑا مقابلہ کمپٹیشن رہتا، اس لیے نہیں مانوں گا میں اس کو۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کل ہم ان دونوں آیات کا ترجمہ بیان کریں گے، اور بیان کر کے جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ضد سے، ہر درمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے حفاظت محفوظ فرمائے۔